بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ناظرین ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف اور پیارے صحابی ہیں، ان کے متعلق کچھ جانیں گے۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام رواح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، جو کہ دونوں بھی غلام تھے۔ حضرت بلال مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اور سرداروں کا، اور ہر شخص کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں دوسرے سے بڑھ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی کا ورد رہتا تھا، احد احد۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کی ہر طرح سے سجایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، لیکن آپ ہمیشہ کہتے احد احد۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور کے دربار میں مؤذن بنے۔ سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے دن جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ وہاں حضرت حسن اور حسین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سیدنا بلال سے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی تو مدینہ میں حضور کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑیں۔ حضرت بلال چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور آخر کار
سن 20 ہجری کے قریب شام کے شہر دمشق میں وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کریں، آمین ثم آمین۔